کشمیریوں سے پوچھے بنا آپ کشمیریوں کے فیصلے لیتے ہیں، جموں کے لوگوں سے پوچھے بنا آپ جموں کے فیصلے لیتے ہیں. کتنا مشکل دور تھا آپ کے لیے؟ آئسولیشن میں رکھا، ڈارک سیل میں رکھا، مائنس ٹیمپریچر میں رکھا. ہماری پارٹی نے اتنا کچھ بھگتا، 40 لوگ بھاگ گئے کیونکہ ہم نے بات کی ہمارے ریسورس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. آداب، آپ دیکھ رہے ہیں نو یور کینڈیڈیٹ. آج کے ہمارے مہمان ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوتھ لیڈر وحید الرحمان پرا، جو سری نگر پارلیمانی کانسٹیچوئنسی سے چناؤ لڑ رہے ہیں. وحید صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں. 2 سال آپ نے جیل میں گزارے، آپ کو امید تھی کہ آپ باہر آ کے الیکشن لڑیں گے، وہ بھی پارلیمانی الیکشن؟ جب میں جیل میں تھا تب تو کافی مشکل ہوتا ہے، اور تب انسان سروائیول کے بارے میں سوچتا ہے کہ کب میں باہر نکلوں. تو وہ پروسیس ہی بہت کنزیومنگ ہوتا ہے، پینفل ہوتا ہے. اور جیل میں آپ ایک پرپیچول ٹراما میں ہوتے ہیں. سروائیول کے لیے ہر دن، آج دن میں 1 منٹ کیسے نکالو، 1 گھنٹہ کیسے نکالو. تو تب ساری لڑائی آپ کی سروائیول سینٹرک بنتی ہے. مجھے تو امید ہی نہیں تھی شاید کہ بہت ٹائم تک شاید میں چھوٹوں گا نہیں. پھر 2 سال کے بعد جب بیل ملی تو اس کے بعد دھیرے دھیرے کوشش کی نارملائز ہونے کی، کام کرنے کی گھر میں، پھر پارٹی میں، اور دھیرے دھیرے ورکروں سے ملنا شروع کیا، لوگوں سے ملنا شروع کیا. اچانک ایک موقع ملا تو ہمیں لگا کہ اس سے پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں سے بات کریں، ملیں. اور جیسے ہمیں جیل میں لگتا تھا وہ گھٹن ہمیں باہر بھی لگتی تھی، تو اس گھٹن کو دور کرنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ماحول بنا رہے ہیں کہ لوگ بات کر سکیں. وحید صاحب، جو جیل میں آپ نے 2 سال گزارے، کتنا مشکل دور تھا آپ کے لیے وہ؟ کافی مشکل ہے. دیکھیے، ہم نے کوئی ایسی چیز تو کی نہیں تھی. میں تو آئی واز لائک اے بلیور آف کانسٹیٹیوشن. پرو انڈیا پالیٹکس کی ہے، پرو ڈیموکریسی کام کیا. تو میرے لیے تو وہ شاکنگ تھا پروسیس کرنا ہی کہ میں بند کیوں ہوں. اور بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی سیپریٹزم نہیں کیا، کبھی پتھر نہیں اٹھایا، کبھی گن کو ساتھ نہیں دیا. اس کے باوجود بھی ہمیں جیل بھرا صرف اس لیے کہ آپ کشمیر میں رہتے ہیں اور آپ مانو کشمیری ہے. تو میرے خیال میں وہ بہت ٹرامیٹک فیز تھا. اور ابھی بھی اس چیز کو مطلب اگر انسان یاد دلائے تو کافی سٹریس رہتا ہے. اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم ٹو کم آؤٹ آف دیٹ ٹراما، دیٹ فیز. اور وہ آپ کے ارد گرد سائیکولوجیکلی آپ کے ارد گرد وہ فیز رہتا ہی ہے، کیونکہ جیل آپ کو بہت ذہنی طور پہ کمزور کر سکتا ہے. تو although میں نے کافی صبر سے کام لیا، بٹ ہماری پیچھے بہت لوگ تھے، پارٹی تھی، کاڈر تھا، پارٹی کی لیڈرشپ بات کر رہی تھی مسلسل. محبوبہ جی نے کافی بات کی کنٹینیوسلی. تو اس وجہ سے انسان وی کین فیس اٹ، بٹ دیر آر لاٹ آف پیپل ہو ہیو نو ون ٹو فائٹ فار دیم. اور ان کے گھر والے نہیں کر پاتے ایفرڈ، لیگل فائٹ نہیں کر پاتے، یا ان کے پیچھے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یا دوست ہوتے ہیں وہ گیو اپ کرتے ہیں. تو اس چیز سے انسان زیادہ کمزور ہو جاتا ہے جیل میں. جب آپ جیل میں تھے تو کس طرح کا دباؤ آپ پہ ڈالا جا رہا تھا؟ 5 اگست سے پہلے اور بعد یہاں پر ایک پالیٹکس چلی کہ ایک سیٹ آف سیاست کو سپیس دی گئی، ایک سیٹ آف سیاست کو ہی چلایا گیا، اور ایک سیٹ اپ آف پالیٹکس کو چلایا گیا جو دلی کی بات ہی کرے گا ڈائریکٹلی. اور جو لوگ کشمیر کی بات کرتے ہیں، اٹس ناٹ لائک کہ وی آر اینٹی انڈیا، وی آر کلیئرلی ناٹ اگینسٹ انڈیا اور اگینسٹ کانسٹیٹیوشن اور اگینسٹ ڈیموکریسی، بٹ وی آر جسٹ پرو کشمیر ان آور اون ویز. ہم چاہتے ہیں اپنے لوگوں کی بات کریں، چاہے جمہوریت میں ہی کرے. ہم اپنی لوگوں کی بات رکھیں گے، ملک کے آئین میں، ملک کے کانسٹیٹیوشن میں، ملک کے پارلیمنٹ میں، ملک کے لوگوں میں. تو کئی بار لائنز بہت بلر ہو جاتی ہے. اور اب کیونکہ وہاں پر ایک ایسی سرکار ہے جو بہت چیزیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، تو اس میں شاید ان کو لگا کہ پی ڈی پی سے 30-40 لوگ نکالے گئے پریشر کی وجہ سے. تو ہم پہ بھی وہ پریشر آیا کیونکہ ہم لوگ تھوڑا ویزیبلی یوتھ میں کام کرتے تھے. تو بٹ آئی تھنک اٹس آلسو اباؤٹ مور دین پریشر، اٹس آلسو اباؤٹ کنوکشن. اگر انسان کو تھوڑا فیتھ ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں اور میں اس کام کو کنسسٹنٹلی فالو کرنا چاہتا ہوں، تو آئی تھنک جیل تو is part of your process. It's like for me it has been painful, but it's also like a school. I have learned a lot of things. It had brought me closer to realities. اور میں کشمیر بہتر سمجھتا ہوں. میں نوجوانوں کے درد کو زیادہ سمجھتا ہوں جب سے میں جیل میں رہا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو فیملیز پریشان ہیں، جن کے بچے جیلوں میں ہیں، چاہے کسی بھی کیس میں ہو، وہ ملیٹنسی ہو، چاہے اسٹون پیلٹنگ ہو، چاہے وہ کرمنل کیسز بھی کیوں نہ ہو. تو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اتنا کمزور ہے کہ پروسیکیوشن صرف پروسیس از پنشمنٹ بنا دیتا ہے. تو صرف پروسیس کو ہی سزا بنایا جاتا ہے، کہیں انصاف تو ملتا ہی نہیں ہے اس ساری پروسیس میں. تو مجھے لگتا ہے
بہت چیزیں میں نے سیکھی ہے جیل میں، اور جو شاید میں زمین پہ، جو شاید میں گراؤنڈ پہ، شاید میں کالج یونیورسٹی میں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں سیکھ پاتا، وہ جیل میں آپ لوگوں کے بہت نزدیک چلے جاتے ہو. آپ درد، دکھ، ان کے پین کو، ان کی سختی کو، گھر والوں کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ بیتتا ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ بیتتا ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ بیتتا ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ حقیقت کہاں ہے کشمیر کی. 2019 کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے، تو اس کی سگنیفیکنس آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں الیکشن میں ایک طبقہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ایک نہیں کرتا ہے. پارلیمنٹ میں یوزولی بہت کم انٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ 3 ہی سیٹیں ہیں، چھوٹی جگہ ہے. بٹ ہماری کوشش ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی، کہ خاص کر محبوبہ جی کی، کہ اس الیکشن کو آپ الیکٹورل ایکسرسائز نہ دیکھیں، بلکہ میک اٹ اے پیپلز وائس، لائک پیپل شوڈ پارٹیسپیٹ، نمبر 1. اور دوسری ان کی کوشش ہے کہ خاموشی کا جو ماحول ہے، لوگوں سے بات کرنے کو آپ کو ایک بڑی اپرچونٹی ہے، آپ گھر گھر جائیے، بات کریے. تو ہم نے کوئی بڑی کیمپینز نہیں کی ہے، بیکاز ہماری پارٹی کے پاس اتنا ریسورس بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور چوکڈ ہے لیڈرشپ، کافی لوگ بھاگے ہیں. تو اس وجہ سے وی آر میکنگ دس این ایکسرسائز ٹو ہیل دا پیپل، کہ وی گو ٹو ڈور، وی میٹ وتھ پیپل اسمال رومز میں. 10 لوگ بھی اگر جمع ہوں گے، 10 لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، 20 سے بھی بات کرتے ہیں. غرض یہ ہے کہ جیت کے بھی اگر ہم بات نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر بات کرنے کی اپرچونٹی مل رہی ہے، آپ سے بات کر رہا ہوں میں الیکشن کی وسادت سے، شاید یہ بات ہی نہ ہوتی. تو ہم اس پروسیس کو پورا یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، ٹو پرووائڈ اے وائس ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، اینڈ گاؤں گاؤں ٹو ہیل پیپل، ٹو کم آؤٹ آف دس ٹراما اسٹریس دیٹ دے آر سائیکولوجیکلی فیسنگ، کہ سینس آف لاس جو بہت ہے، سینس ہوپلیسنس بہت ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو ریوائیو ہوپ more than just fighting election. This is much bigger, that we want to bring in hope to the youth of Kashmir, کہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہمیں ڈرگس اور ڈپریشن میں رہنا ہے، جیل اور قبر میں رہنا ہے. نوجوان کو یہ لگے کہ امید ہے اور ہم فائٹ کر سکتے ہیں. وہ کوشش ہماری ہے، انشاءاللہ ہم ول گیو آور بیسٹ. آپ جب لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو کن ایشوز پہ بات کرتے ہیں؟ سب سے بڑی تو آواز دے لوگوں کو، کہ ہماری آواز ہی ہمارا منشور ہے. سب سے بڑا مسئلہ جب لوگ بات کرنا شروع کریں گے، خاموشی کو توڑیں گے، جمہوریت کا استعمال کریں گے، اس کے بعد وہ اپنے حقوق کی بات خود ہی کریں گے. آج کشمیر میں کشمیری کو بولنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہے، آئینی حقوق، ڈیموکریٹک حقوق، اور ڈر اتنا ہے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا. تو آئی تھنک ہمارے لیے دا بیسٹ تھنگ از ٹو کریٹ اسپیس فار conversation in Jammu and Kashmir, and create space so that you feel like I'm being heard and someone is talking for me. وہ کوشش ہماری ہے. انشاءاللہ اگر لوگوں نے بات کرنا شروع کیا تو آپ دیکھیں گے بہت بدلاؤ آئے گا، بہت چینج آئے گا، اور لوگ خود ہی اپنا منشور رکھیں گے. پھر آپ ایک نوجوان لیڈر ہیں اور PDP کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، تو جب آپ یوتھ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کس طرح ان کو مائل کرتے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالو؟ کیونکہ ہم نے پچھلے کئی الیکشن میں دیکھا ہے کہ ووٹ کی طرف یوتھ یہاں راغب نہیں ہو رہا ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں سے ہم جا کے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ان کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم نے سپریٹزم دیکھا 30 سال، ہم نے ملیٹنسی دیکھی، ہم نے اسٹون پیلٹنگ دیکھی 30 سال، ہڑتال دیکھے، بند دیکھے. اس کے بعد ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے، آپ آزمائش کریں ووٹ کی. دس از یور لاسٹ ریزارٹ and this is your most potent weapon, that you don't need to die for your Kashmir, you need to live for it. تو ہمارا پیغام وہی ہے کہ آپ اپنے کشمیر کے لیے اگر آپ ہمدردی رکھتے ہیں، آپ ووٹ ڈالیے، اسی سے بدلاؤ آئے گا، تبدیلی آئے گی، اور آپ کی آواز ہندوستان کے سب سے بڑے ایوان میں پہنچے گی. تو اس کے لیے ہم ریچ آؤٹ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی میٹنگز میں، کیونکہ نوجوانوں کا ایگو بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ریلیز میں نہیں آنا چاہتے، وہ ڈگنیٹی کانشیس لوگ ہوتے ہیں. they don't want to sit and wait, they don't want to be disrespected, they don't want to follow you. So we are just in a way following the youth, we are just going to them, not bringing them to ourselves, and we are also creating a space for small conversations where they feel we are equal. اٹھ کے بیٹھ کے ان میں سے ہی ہم کام کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں ٹپکلی آپ ریلی میں آ کے ان کو بھاشن دو، ان کو پسند نہیں ہے جوانوں کو. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہی بات کریں، اور ہم ان کی بات کو سمجھ کے ان کو اپنی طرف تیار کریں کہ اس پروسیس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. آپ سری نگر کانسٹیچوئنسی سے چناؤ لڑ رہے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے؟ چیلنجنگ ہے، کافی چیلنجنگ ہے، بٹ چیلنج میں ہی ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. سو آئی تھنک دس از اے بگ اپرچونٹی ٹو بریک سائلنس، include youth, and create space for conversation in Jammu and Kashmir, and also reclaim whatever we have lost in terms of جو ہمارے
پولیٹیکل رائٹس ہے، جو ہمارے لیگل رائٹس ہے، جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوئے. 5 اگست جو سب سے بڑا ہمارے ساتھ یہ ہوا، ایک ٹریچری ہوئی، اس کے بعد جو سینس آف ہوپلیسنس یوتھ میں ہے، انلیس ہمارے نوجوان کو یہ لگے امید ہے تو پھر جینے کا مقصد بھی مل جاتا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا موقع یہی ہے، اور آئی تھنک دس از این اپرچونٹی ان اٹ سیلف، ان اے کرائسس اپرچونٹی ہے. بٹ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ کشمیر کے نوجوان سمجھتے ہیں اس وقت کہ ووٹ اور پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا کتنا ضروری ہے. خاص کر PDP کا جو منشور ہے، جو محبوبہ جی کی آواز ہے، اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت کتنی ہے اس وقت. ڈیلیمیٹیشن میں کافی چینجز آ گئی کانسٹیچوئنسیز میں. کئی کانسٹیچوئنسیز میں بہت سارے نزدیکی علاقے ان سے چھین لیے گئے ہیں اور دور دراز علاقے جوڑ دیے گئے ہیں. تو آپ کی نظر میں یہ جو ڈیلیمیٹیشن نے فیصلہ کیا تو یہ درست ہے یا غلط ہے، اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہماری ناراضگی ان سارے فیصلوں میں ایک ہی ہے کہ ہم سے پوچھے بنا، کشمیریوں سے پوچھے بنا آپ کشمیریوں کے فیصلے لیتے ہیں، جموں کے لوگوں سے پوچھے بنا آپ جموں کے فیصلے لیتے ہیں، لداخیوں سے پوچھے بنا آپ لداخیوں کے فیصلے لیتے ہیں. باقی اگر فیصلے یہی بھی لیں، بٹ دیر ہیز ٹو بی کنسنٹ، دیر ہیز ٹو بی انوالومنٹ آف پیپل. کم سے کم لوگوں کو لگے کہ ہماری سنوائی ہے اور ہم اپنے فیصلے کے اسٹیک ہولڈرس ہیں، ہم بات کر پاتے ہیں، ہماری سنوائی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں لگتا پھر تو تاناشاہی ہے. 2019 میں جب ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا جموں کشمیر کے حوالے سے، گورنمنٹ آف انڈیا نے لے لیا، تو یہاں کی ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اکٹھے ہو گئی اور PAGD بنایا. تو لوگوں کا خیال تھا کہ اکٹھے ہو کر اس فیصلے کے خلاف لڑیں گے، مگر آج PAGD کے جو ممبرس ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم تو چاہتے تھے کہ اکٹھے لڑیں، اور انفیکٹ محبوبہ جی نے کہا بھی تھا کہ ساری سیٹیں ہم نیشنل کانفرنس کو دیں گے. بٹ اس وقت عمر صاحب نے کہا یہ لوگ زمین پہ نہیں ہیں اور ان کو ہم کیوں سیٹ دیں گے. تو آئی تھنک انفارچونیٹلی اس اسٹیٹمنٹ سے ہمارے لوگ کافی ہرٹ ہوئے آن گراؤنڈ، اور اس وجہ سے محبوبہ جی کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اگر کوئی کنسنسس ہی نہیں کرنا چاہتا، آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کو شاید گراؤنڈ پہ اپنے لوگوں سے بات کرنی چاہیے. تو ہمارے پولیٹیکل اس الیکشن میں حصہ لینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیٹ ٹو فورج این الائنس ود دا پیپل آف کشمیر اینڈ ٹو بیسکلی وائس دیئر اینگر، سائلنس into the Parliament of India. That is the whole purpose of participation. اپنی پارٹی اور پیپلز کانفرنس کے جو لیڈرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو آرٹیکل 370 کے ایشو کو لے کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس چناؤ لڑ رہی ہے تو یہ لوگوں کو صرف ایک دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، ہم تو 370 کی بات کرتے ہیں، لیکن صرف وہ ہمارا مقصد نہیں ہے الیکشن لڑنے کا. ہمارا مقصد ہے جو PDP کی بنیادی سیاست ہے کہ کشمیر کو اس پرپیچول انسرٹنٹی سے نکالنے کی بات جو PDP کرتا ہے، جو پولیٹیکل پروسیس کی بات کرتا ہے، ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، ریکنسلیشن کی بات کرتا ہے. 5th August is the latest burning issue here, but there are core issues on Kashmir. The young people are feeling uncertain. ان کو لگتا ہے ہمارا فیوچر ہی نہیں ہے. نوجوانوں کو، جو نوجوان جیلوں میں ہے، جو نوجوان زخمی ہوتے ہیں، جو نوجوان کیسوں میں ہیں، جن کو پاسپورٹ نہیں ملتے، روزگار نہیں ملتا، جو بے روزگاری میں لوگ ہیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، جو ہمارے ریسورس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، جو ہماری یونیورسٹی میں ہمیں بچوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے، جو بچے جموں کشمیر کے باہر پڑھتے ہیں اور وہاں سے ہیٹ کرائمز کے شکار بنتے ہیں، لنچ ہو کے آتے ہیں، اور خاص کر کے جو یہاں پر جاب کریشن کا ایک بہت بڑا بحران ہے. اس کے بعد جو ہمارے نوجوانوں میں پڑھے لکھے لوگ زمین بیچ کے پڑھ کے آتے ہیں، ڈگریز لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈپریشن میں ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے ہمارے پاس ایونیوز نہیں ہیں، MNCs نہیں ہیں. اور ڈرگس کا بہت بڑا بحران ہے، نیا جو مسئلہ بن کے آ رہا ہے کہ نوجوان ڈرگس میں چلے جا رہے ہیں. سو وی آر ناٹ فوکسڈ جسٹ آن 5th August issue. That's a paramount issue as of now because that's a recent pain we are suffering. But there are core problems, اور جس پرابلم کو خاص کر جو لوگ جیلوں میں ہیں، جو پریشان ہیں، جو گھر والے جن کے پریشان ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مین مدعے پہ بات ہو تاکہ کشمیر کے امن کو صرف زبردستی امن نہ ہو. یہاں پہ there has to be consent of people, inclusion of people, اور بات چیت سے بات بنے. ہم تو چاہتے ہیں ہندوستان کی جمہوریت میں ایک سکسیس سٹوری ہو کہ بات چیت سے کشمیر کے مسئلے حل ہوئے ہیں. BJP کا دعویٰ ہے کہ 2019 میں جو گورنمنٹ آف انڈیا نے جموں کشمیر کے حوالے سے فیصلہ لیا تو اس سے یہاں کے لوگ بہت خوش ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے کشمیر کے 3 سیٹوں سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ 2 باتیں ہیں. ایک، ان کی پکڑ گراؤنڈ پہ نہیں ہے.
اور ان کو پتہ ہے کہ اس کا فائدہ یہاں کے لوکل ریجنل پارٹیز کو ہوتا اور لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. دوسرا ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے الائز ہیں یہاں پہ باضابطہ, انہوں نے کھل کے بولا ہے ہماری 2-3 پارٹیز الائز ہیں, ان الائز کو وہ بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی, تو اس وجہ سے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو خود کھڑے ہیں ان اے وے دوسرے نام پہ. تو بی جے پی کے پریزیڈنٹ نے یہاں پہ اسٹیٹ پریزیڈنٹ نے خود کہا. اننت ناگ راجوری کانسٹیچوئنسیز میں جو پول ہو رہے تھے تو ان کو ڈیفر کیا گیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ موسٹ انفارچونیٹ تھنگ کہ 5 اگست کی ساری بنیاد رکھی گئی کشمیری کو جمہوریت ملے گی. 10 سال سے الیکشن نہیں ہوا اسمبلی کا, 6 سال سے پنچایت کا نہیں ہو پا رہا ہے, اور پارلیمنٹ کو بھی ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پولیٹیکل پروسیس پہ, جمہوریت پہ لوگوں کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کشمیر میں اگر کچھ نہیں, کم سے کم ایمانداری سے الیکشن ہونے چاہیے. 2019 کے بعد جو فیصلہ ہوا جموں کشمیر کے حوالے سے, تو یہاں کے جو پارلیمنٹ میں یہاں کے ریپرزنٹیٹیوز تھے, لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے صحیح ڈھنگ سے یہاں کی ترجمانی نہیں کی ہے. تو اب آپ اسی پارلیمنٹ کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو لوگ کیوں آپ کو ووٹ ڈالیں گے؟ لوگ آپ پہ کیوں بھروسہ کریں گے؟ ہم بات کریں گے, ہم تو آج بھی کرتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں. ہم تو بند ہی رہے اسی وجہ سے کیونکہ ہم نے بات کی. ہماری پارٹی نے اتنا کچھ بھگتا, 40 لوگ بھاگ گئے کیونکہ ہم نے بات کی. تو محبوبہ جی پہ خود ریڈس ہوئے, ان کی کوشچننگ ہوئی, ان کی ماں کی کوشچننگ ہوئی, ان کے بچوں کے پاسپورٹ ضبط کیے, مفتی صاحب کی قبر کی انویسٹیگیشن ہوئی, صرف اس لیے کیونکہ وہ بات کرتے ہیں. اور میں جیل میں رہا 2-3 سال, 2 UAPA ٹیرر چارجز میں سختی کیا, ٹارچر کیا, اس کے بعد ننگا ٹارچر کیا, تو آئسولیشن میں رکھا, ڈارک سیل میں رکھا, مائنس ٹیمپریچر میں رکھا. یہ سب عذاب ہم نے کس لیے؟ کیونکہ ہم بات کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, ہم کوشش کریں گے. ڈر ابھی بھی ہوتا ہے, کئی لوگ بولتے ہیں آپ کو بند رکھیں گے, کیمپین میں بھی بولتے ہیں, بٹ لوگوں کی بات کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم بات کرتے رہیں گے. 2019 کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت سارے لیڈر پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. آپ پہ کافی دباؤ تھا, 2 سال جیل میں بھی رہے, پھر بھی آپ ٹکے رہے PDP کے ساتھ. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ ان کے پاس کافی جیسے اسکیمز ہوتے ہیں, فائلز ہوتے ہیں, کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں. ہم نے تو ٹھیک ہے گورنمنٹ میں کام کیا, بٹ کوئی اسکیم تو چوری ووری نہیں کی, ڈاکہ نہیں کیا, اتنا ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, بٹ دیر آر نو اسکیمز اگینسٹ اس. دے کین سے ہاں اپنے بچوں کو مدد کی چھڑوانے میں, دیٹ واز پارٹ آف آور ٹرانسفارمیشن پروگرام, دیٹ واز پارٹ آف آور انٹیگریشن پروگرام. ہم تو چاہتے تھے یہاں کے نوجوان وائلنس کو چھوڑ کر جمہوریت میں آئے. اس میں ہم نے بات کی, 10 لوگ ٹھیک ہوئے, 2 نہیں بھی ہوں گے, تو اس کو تھوڑی الزام بنائیں گے, بٹ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کیا, کوئی فراڈ نہیں کیا. آپ کی ووٹرز سے کیا اپیل رہے گی؟ ہماری اپیل ہے آپ ووٹ ڈالیے کھل کے, اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا, وہ اپنے بچوں کے لیے, کشمیر کے لیے, آنے والے کل کے لیے, اور اپنی ریسورسز کے لیے اس بار گھروں سے نکل کے ووٹ ڈالے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کامیاب کرے, تاکہ آپ کی آواز, محبوبہ جی کی آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجے. ہم کوشش کریں گے انصاف کرنے کی, اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کی آواز ہم ہر فورم پہ رکھیں گے جہاں سے بھی کشمیری کو ریلیف ملے, جموں کے لوگوں کو ریلیف ملے, لداخ کے لوگوں کو ریلیف ملے. اور ہماری دل سے امید ہے کہ ایک بار ہمیں یہ چانس ملے, تاکہ زمین کی آواز, زمین کے جو ریالٹیز ہے وہ ملک کے لوگوں کو, سرکار کو بھی پتہ چلے کہ کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے. آپ کی نظر میں اس الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا رہے گا؟ میرے خیال میں پازیٹیو ہے, وی آر آپٹمسٹک, اور ہم چاہتے ہیں ٹرن آؤٹ ہائی ہونا چاہیے. ہم تو چاہیں گے زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو, اسی میں ہمارا فائدہ ہے. وحید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا, شکریہ. شوار لاگو بس یہی منشور سون, شو اسر شوار لاگو بس یہی منشور سون, رچ بتا پرت کش ہاو